نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ والمرتضى وابناهما والفاطمة ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین، سلسلہ کلام کے آغاز سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خشوع و خضوع اور محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء، روح کائنات، جان کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا آقائی یا مولائی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا آپ کا یہ خراج پہلی شخصیت جن کے بارگاہ میں ہم یہ خراج پیش کر رہے ہیں، شہید اعظم سید الشہداء، نوارس رسول، سبط رسول، جگر گوش بطول، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں امام علی مقام کی داستان کربلا اور ان کے فضائل و مناقب ہم نے آپ نے سنے، اور انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی جب تک دم میں دم ہے، زندگی باقی ہے، امام علی مقام کے تذکرے ہم کرتے بھی رہیں گے، سنتے بھی رہیں گے انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت پر قائم رکھے اور ان کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ آج ہم اور آپ خانقاہ اشرفیہ میں امام حسین کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں ہو سکتی، مگر تھوڑی دیر بھی اگر ہم نے ان کا ذکر کیا، سنا، تو ہمیں یقین ہے کہ اس ذکر کی برکتیں ہمیں زندگی بھر ملتے رہیں گی۔ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ امام علی مقام کی شان و عظمت ہم کہاں سے شروع کریں، کیسے بیان کریں، مگر ایک دلاسا ملتا ہے عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجگاہ سرکار غریب نواز کے شعر سے، کہ انہوں نے 4 ہی مصرے میں امام علی مقام کی شان و عظمت بتا دی۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حق
خاک بنائے لا الہ است حسین. اب اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو کچھ شان و عظمت سمجھ میں آئے گی اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا اور سننا یہ کتنا قیمتی ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ جنہیں غریب نواز نے بادشاہ کہا ہے. کیا کہا؟ بادشاہ. صرف بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ. اور سرکار غریب نواز نے جو بات کہی ہے، امام حسین کی زندگی اگر دیکھو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی امام حسین بادشاہ ہے. اور آپ کو بادشاہ صرف ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے مانا، آپ کو بادشاہ صرف ایسا نہیں کہ آپ کے چاہنے والوں نے مانا، آپ کو بادشاہ صرف ایسا نہیں کہ صرف ایمان والوں نے مانا بلکہ پوری دنیا نے آپ کو بادشاہ مانا. انتہا کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو بادشاہ مانتے تھے. آپ کے دشمن بھی آپ کو بادشاہ مانتے تھے. تبھی تو یزید امام حسین کی بیعت لینا چاہتا تھا. صرف امام حسین کی ہی بیعت کی کیا ضرورت؟ اور بھی تو معزز لوگ تھے، اور بھی تو بڑے لوگ تھے، مگر یزید کو معلوم تھا کہ امام حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہی بادشاہ ہے. اور امام علی مقام امام حسین کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ کو صرف مسلمانوں نے نہیں مانا بلکہ جتنے آزاد ضمیر انسان ہیں وہ سب کے سب آپ کے محب اور آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے عاشق ہے. تبھی غریب نواز فرماتے شاہ است حسین بادشاہ است حسین. حسین شاہ ہے، حسین شہنشاہوں کے شہنشاہ. اور یہی وجہ تھی کہ یزید امام حسین کی ہی بیعت چاہتا تھا کہ اگر حسین میرے ہو جائے تو سب میرے ہو جائیں گے، حسین میرے ہو جائے تو سب میرے ہوں گے. مگر حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ نہ کبھی ہم یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، نہ کبھی یزیدیت کا ساتھ دیں گے. امام علی مقام نے اس کی بیعت کا انکار کر کے ساری دنیا کو ایک سبق دیا. یاد رہے امام علی مقام کی شہادت صرف ایسا نہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سبق ہے. امام علی مقام نے بیعت سے انکار کر کے اپنا سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اپنا سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اور یہ بتا دیا کہ نہ کبھی ہم یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، نہ کسی یزیدیت کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے. اب آپ کو آسانی سے سمجھاؤں کہ یزید تو بہت برا تھا. امام علی مقام نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے اسی لیے انکار کیا کہ وہ فاسق و فاجر تھا، وہ گناہگار تھا، بدکار تھا، برا تھا. مگر امام علی مقام نے انکار کر کے اپنی شہادت سے پوری دنیا کو سمجھایا کہ نہ کبھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اور نہ کبھی یزیدیت کا ساتھ دینا ہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو حسینی مانتے ہیں تو یہ حسینی کردار ہے کہ کبھی یزیدیت کا ساتھ نہ دینا، کبھی برائی کا ساتھ نہ دینا، کبھی گناہ کا ساتھ نہ دینا. اگر تم گناہ سے بچتے ہو، کسی برائی سے بچتے ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم بھی حسینی ہو، تم بھی حسینی ہو. اور آپ دیکھیے جہاں برائی ہوں گی وہاں اچھائی نہیں، اور جہاں اچھائی ہوں گی وہاں برائی نہیں. قرآن نے بھی پاک اور ناپاک کو الگ الگ کیا ہے. قرآن شریف میں پاک اور ناپاک کو الگ الگ کیا گیا. اور آپ ذرا غور کریں کہ اس 4 مصرے میں سرکار غریب نواز نے
اس بات کا بھی راز کھول دیا کہ جہاں حسین ہے وہاں یزید نہیں، اور جہاں یزید ہے وہاں حسین نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ جہاں حسینیت ہوں گی وہاں یزیدیت نہیں، اور جہاں یزیدیت ہوں گی وہاں حسینیت نہیں۔ اب آپ اس شعر کو پھر دوبارہ سنیے، جہاں امام حسین کا نام ہے وہاں یزید کا نام نہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، یہاں یزید نہیں۔ دین است حسین دی پناہ است حسین، یہاں بھی یزید نہیں۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، یہاں حسین نہیں، یہاں یزید کا ذکر ہے۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، اور غریب نواز نے واضح کر دیا کہ جہاں حسینیت ہوں گی وہاں یزیدیت نہیں۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، داستان کربلا سے کیا پیغام ملتا ہے یہ تو انشاءاللہ مولا تبارک و تعالی میں آگے بتاؤں گا۔ سر دست ہم جس کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں وہ ذات کیسی بلند و بالا ذات ہے کہ جب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت ہجرت کے چوتھے سال مدینہ منورہ میں ہوئی، اس پر غور کیجئے، ان کی شان و عظمت سمجھیے کہ امام حسین کی ولادت باسعادت ہجرت، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے تو ہجرت کا چوتھا سال تھا، اور 3 شعبان المعظم کو امام حسین کی ولادت ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو امام حسین کو ان کے جد امجد سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا اور ان کے سیدھے کان میں اذان دی، الٹے کان میں اقامت پڑھی۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ پیدا ہوئے اور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آئے، پیدا ہوئے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آئے، اور تاجدار کائنات نے امام الانبیاء نے آپ کے کان میں اذان پڑھی۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے مؤذن کون ہے، تو سب کو سب معلوم ہے سب کو کہ حضرت بلال، وہ اذان دیا کرتے تھے، مگر نبی نے اذان دی، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی اذان دے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ امام حسین کی شان و عظمت وہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام نے آپ کے کان میں اذان دی۔ اس کے بعد آپ کی والدہ سے فرمایا کہ ان کے سر کے بال منڈا کر ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ دے دو، اور ایک جانور کی قربانی بھی آپ نے کی، یعنی امام حسین کا عقیقہ کیا۔ یہ شان و عظمت دونوں کو حاصل ہے، امام حسن امام حسین کو۔ اور روایت میں آتا ہے کہ سبتین کے ان ناموں کو، یعنی امام حسن امام حسین کو سبتین کہتے ہیں، سبتین کے ان ناموں کو خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے چنا۔ یہ نام انتخاب کس نے کیے؟ نبی نے کیے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام اپنے چچا محترم حمزہ کے نام پر رکھا۔ جب امام حسن کی ولادت ہوئی تھی نا تو حضرت علی فرماتے کہ میں نے ان کا نام اپنے چچا محترم حمزہ کے نام پر ان کا نام رکھا، اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو میں نے ان کا نام دوسرے چچا حضرت جعفر کے نام پر رکھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے علی، مجھے خدا کا حکم ہوا ہے کہ ان دونوں کے نام بدل دو، مجھے خدا کا حکم ہوا ہے ان دونوں کے نام بدل دو، لہٰذا آج سے ان دونوں کے نام حسن و حسین ہوں گے، ان دونوں کے نام حسن و حسین ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں نے ان دونوں شہزادوں کے نام فرزندان ہارون کے نام پر رکھے ہیں. ان دونوں شہزادوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے فرزندوں کے نام پر رکھے ہیں، جنہیں شبر و شبیر کہا جاتا ہے، اور اس شبر و شبیر کو عربی میں حسن و حسین کہتے ہیں. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کا نام رکھا. عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، سرکار دو عالم علیہ السلام کے آغوش میں انہیں دیا گیا، اسی وقت حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے امام حسین کو اپنے آغوش میں اپنی گود میں لیا. حضور علیہ السلام بڑے خوش تھے، اور اسی خوشی میں آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں تھے. حضرت اسماء بنت امیس یہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ یہ جو آپ کا نواسا ہے، آپ کا بیٹا جس کی ولادت پر آپ خوش ہے، آپ کے اسی بیٹے کو آپ کی امت کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کریں گے. تو ولادت کے وقت میں ہی امام حسین کی شہادت کی بھی خبر ملی، اور حضور علیہ السلام غمگین بھی تھے. اور پتہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان و عظمت ایسی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر سے گزر رہے تھے تو امام حسین کے رونے کی آواز آئی. سرکار دو عالم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، فرمایا اے فاطمہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تم حسین کو رونے نہ دو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ ذرا خیال کریں کہ وہ نبی امام حسین سے کس قدر محبت کرتے تھے، ان کی محبت کے بے شمار واقعات ہیں. مگر آپ ذرا دیکھیے، جن سے سرکار مدینہ محبت کرے، جن سے تاجدار کائنات محبت کرے، جن سے محبوب خدا محبت کرے، اس کی شان و عظمت کیا ہوں گی. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے کسی صحابی کے گھر پر دعوت پہ تشریف لے جا رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام امام حسین کو گود میں لینا چاہتے تھے، مگر بچپن کا زمانہ ہے، آپ دوڑ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور جب سرکار آپ کو گود میں لینا چاہ رہے تو آپ دوڑ رہے تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے، اور سرکار نے امام حسین کو اپنے گود میں لے لیا. اور گود میں لینے کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے، ذرا توجہ سے سنیے کیا عمل نبی کر رہے ہیں، جن کی بارگاہ میں ہم خراج پیش کر رہے ہیں، کیا شان و عظمت ہے ان کی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک ہاتھ امام حسین کی گردن پہ رکھا، دوسرا ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر رکھا، اور پھر امام حسین کے لبوں کو بوسہ دیا. امام حسین علیہ السلام کے لبوں کو بوسہ دیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اس قدر اس طرح محبت کیا کرتے نبی. ذرا آپ سوچئے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو تاجدار کائنات کہا جاتا ہے، جن کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی، ساری کائنات ان کی محتاج ہے، ساری کائنات مصطفیٰ سے محبت کر رہی ہے، اور مصطفیٰ امام حسین سے محبت کر رہے ہیں. تو
اب آپ کیا سمجھے؟ حسن حسین جن سے نبی محبت کرتے ہیں، ایسی شان و عظمت ہے ان کی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو تو پہلے ہی اطلاع مل گئی تھی، مگر نبی نے یہ محبت کر کے بتایا کہ ان کا مقام کیا ہے۔ محبت تو سبھی کرتے ہیں نا اپنے بچوں سے، بولیے کرتے نہیں کرتے؟ ذرا سمجھانا ہے، محبت سبھی کرتے ہیں، مگر نبی کی محبت کا یہ انداز امت کے لیے ایک پیغام ہے۔ نبی کی محبت کا یہ انداز امت کے لیے پیغام ہے۔ نبی بتا رہے ہیں دیکھو میں جن سے محبت کر رہا ہوں یہ کوئی اور نہیں، ان کو سمجھو یہ کس شان والے ہیں، جن کی محبت کے لیے نبی خطبہ روک دے، جن کی محبت کے لیے نبی سجدے کو طویل کر دے۔ ایسی محبت کا انداز، بس یہ سمجھانا ہے، کیونکہ واقعہ نگاری مقصود نہیں، یہ واقعات تو ہم نے سنے ہیں۔ جو بات مجھے ذہن میں ڈالنا ہے وہ یہ کہ نبی یہ محبت کر کے کیا سمجھا رہے ہیں۔ تو سبھی کو معلوم ہے کہ یہ امام حسین ہے۔ اب آپ بتائیے، امام حسین سے، امام حسن سے نبی محبت فرماتے تھے، واقعات آپ نے سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ ذرا بولیے، سب سن رہے کہ سو رہے؟ امام حسن، امام حسین سے نبی محبت فرماتے تھے، کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ صحابہ کے سامنے۔ تو کیا صحابہ کو نہیں علم تھا یہ کون ہے؟ صحابہ کو علم نہیں تھا یہ کون ہے جس سے نبی محبت کر رہے ہیں؟ یقیناً معلوم تھا کہ یہ نواسے رسول ہے، یقیناً معلوم تھا یہ شہزادے بطول ہے، یقیناً معلوم تھا یہ مولا علی کے شہزادے ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں، مگر نبی کی محبت صرف صحابہ کو دکھانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ساری امت کو بتانا تھا کہ جن سے میں محبت کر رہا ہوں یہ معمولی ہستیاں نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہے اور دین کی پناہ ہے، یہ دین ہے اور یہ میرے دین کو بچانے والے ہیں۔ اسی لیے آپ ذرا اس واقعے کو یاد کرو جب حضور علیہ السلام حالت سجدہ میں ہے اور امام حسین پشت پر آتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ آج کسی نانا کو یہ حق ہے، بولیے، یا کسی مسجد کے امام کو یہ حق ہے کہ اگر کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی بیٹا بھی، سگا بیٹا بھی پیٹھ پر آ جائے تو وہ سجدے کو لمبا کرے؟ حق ہے؟ نہیں ہے۔ مگر نبی نے یہ ایک بار نہیں کئی بار کیا، امام حسین کو ہٹایا بھی نہیں، امام حسین کو اترنے کا اشارہ بھی نہیں کیا۔ جب تک وہ خود بخود نہیں اترتے تب تک نبی سجدے میں رہتے۔ نبی کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ یہی نبی بتا رہے ہیں کہ اے امتیو دیکھو، آج میں اپنے اس نواسے کو گرنے سے بچا رہا ہوں، آج میں اپنے اس نواسے کو گرنے سے بچا رہا ہوں، کل یہی میرا نواسا میرے دین کو گرنے سے بچائیں گا۔ اسی لیے غریب نواز نے فرمایا دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ یہ شان ہے امام علی مقام کی۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، امام علی مقام کو تو نبی نے سمجھایا وہ کیا ہے، ہم کیا سمجھا امام علی مقام کو؟ ہم تو صرف ان کا ذکر کر کے ان کے چاہنے والوں میں اپنا نام لکھا رہے ہیں، مگر یہ سبق ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے ہم سب امام علی مقام کے چاہنے والے، ان کے عاشق ہیں، اور ہمیں ساری زندگی یہ اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ جیسے تو نے ہمیں امام حسین کا عاشق بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے، ہماری زندگی اسی پر قائم رہے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، کیونکہ اہل بیت کی محبت میں سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو میری آل سے محبت کرتا ہوا مرا وہ مومن مرا۔ یاد رہے، زندگی بھر نماز پڑھ کے، عبادت کر کے، روزہ رکھ کے، حج و زکوٰۃ ادا کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، مگر جو اہل بیت کی، نبی کی آل سے محبت کرتے ہوئے مرے، نبی نے ضمانت دی ہے کہ وہ مومن ہو کر مرے گا۔ اس لیے ایمانی نظر ہمیشہ ایمانی نظر سے دیکھو اور ایمانی سوچ سے امام علی مقام کو سمجھو، کیونکہ جنہوں نے جسمانی نظر سے دیکھا، جنہوں نے جسمانی سوچ سے امام حسین کو سمجھا،
انہوں نے امام حسین کی تو قدر نہ کی، انہوں نے ان کی عزت نہ کی، وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو ان کو قتل کر کے ہم کامیاب ہو گئے، وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ امام حسین کو ہم نے مار کر ہم نے انہیں ختم کر دیا۔ مگر یاد رہے ایک ایمانی نظر ہوتی ہے، ایک جسمانی نظر ہوتی ہے۔ جسمانی آنکھ کچھ اور دکھاتی ہے، ایمانی آنکھ کچھ اور دکھاتی ہے۔ جب یزیدیوں نے امام حسین کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا، سارے شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کے جلوس نکالا، جشن منایا، خوشیاں منانے لگے، وہ دنیا کو اپنی کامیابی بتا رہے تھے، وہ دنیا والوں کو اپنی کامیابی کا جشن منا کے بتا رہے تھے، مگر ایمانی نظر والوں کو خدا کچھ اور بتا رہا تھا۔ ایمانی نظر والوں کو، امام حسین کے عاشقوں کو خدا کچھ اور بتا رہا تھا کہ اے امام حسین کے چاہنے والوں، اے ایمان والوں، تم جسمانی نظر سے نہ دیکھو کہ حسین کا سر کٹنے کے بعد نیزے پر ہے، ایمانی نظر سے دیکھو، عشق حسین کی عینک لگا کر دیکھو کہ جن کے سر کٹے نہیں ان کے سر نیچے ہے، جنہوں نے میری راہ میں سر کٹایا دشمن کے ہاتھ میں بھی ان کے سر بلند ہے، دشمن کے ہاتھ میں بھی ان کے سر بلند ہے۔ اور یاد رہے میرا حسین مجبور نہیں تھا، میرا حسین مجبور نہیں تھا، یہ یزیدی سوچ تھی، یہ یزیدی فکر تھی، یہ یزیدی نظر تھی جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے امام حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، فرات کا پانی انہیں پینے نہیں دیا۔ یہ یزیدی سوچ ہے، یہ جسمانی نظر ہے، جس نے دیکھا کہ حسین پیاسے تھے، مگر عشق حسین کی عینک لگا کر دیکھو، حسین کی محبت دل میں بسا کر دیکھو، حسین کے عشق میں دیکھو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا دل خود بول اٹھے گا کہ حسین پانی کے لیے نہیں ترسے، حسین پانی کے لیے نہیں ترسے، بلکہ پانی آج تک کنارے پر سر پیٹتا ہوا زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ کاش میں ان لبوں کو لگ جاتا جن لبوں کو رسول خدا نے بار بار چوما ہے۔ یہ شان ہے امام علی مقام کی۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، شان و عظمت تو بہت ہے، بتانے کے لیے باتیں بہت ہے، سرے دست ہمیں آپ کو یہ سبق لینا ہے کہ جو بات آج ہمارے سامنے ہے، یہ بات تو ظاہر ہے، سب کے سامنے ہے کہ یزید تو مٹ گیا، یزید بولیے مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہیں، مگر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے پکے حسینی بن جائیں۔ ہم صرف زبان سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، مگر حسینی کردار، حسینی تمدن، حسینی سوچ، حسینی فکر یہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے دنیا میں برائی عام ہوتی جا رہی ہے، اور لوگ کہتے کہ برائی بہت بڑھ رہی ہے، برائی بہت بڑھ رہی ہے، تو یزیدیت مٹی نہیں ہے، یزیدیت تو اور عروج پر آ رہی ہے، مگر ہمارا نبی کی بات پر ایمان ہے کہ چاہے برائی کتنی بھی عروج پر آئے، ایک دن باطل کو مٹنا ہے اور حق کو غالب ہونا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یہ ضرور ہوگا۔ مگر آج امام حسین کی اس کربلا کی داستان سے ہمیں آپ کو یہ سبق لینا ہے کہ ہم پکے سچے حسینی بن جائیں، صرف زبان سے یہ نہ دعوے کرے کہ ہم حسینی ہے، بلکہ ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارے کلچر، ہماری زبان، ہمارا ہر عمل بتائے کہ ہم حسینی ہے، ہمارا عمل بتائے کہ ہم حسینی ہے۔ اگر ہم نے امام علی مقام کی روح کو خوش کیا تو اس عمل سے خوش کیا، ورنہ اگر ہم نے صرف ان کا ذکر کیا، چرچا کیا، نیاز نذرانے کیے، سب کچھ کیا اور امام علی مقام کے اصل مقصد کو فراموش کر دیا تو ہم امام حسین کو کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی اس مقصد کو جانو اور اسی مقصد پر مضبوطی سے قائم رہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، مجھے آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ مولانا